آج ایک تسبیح کا خاص راز بتانے جا رہا ہوں، صرف جمعرات کے دن پڑھنی ہے۔ جس نے بھی جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھی صرف ایک دن میں کروڑوں ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ جب کوئی شخص باوضو اپنے مصلی پر بیٹھا نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما۔ اور سنو، تم میں ہر شخص گویا نماز میں ہے جب تک کہ نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز گھر واپس جانے سے مانے نہ ہو، یعنی نماز کے لیے ہی مسجد میں بیٹھا رہے۔ بھلا جس کے حق میں فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرے، اس کے مغفور ہونے میں شک کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے؟ اور یہ عظیم فضیلت محض نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی بنا پر حاصل ہو رہی ہے، جبکہ کسی اور غرض یا مقصد کے لیے نہ بیٹھا ہو بلکہ صرف اور صرف نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ ایمان لانے کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر نماز فرض کر کے احسان فرمایا ہے۔ نماز کی فضیلت اس قدر ہے کہ اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہ کتنی پیاری عبادت ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز روزی میں برکت کا ذریعہ ہے اور عذاب قبر سے بچانے کے ساتھ ساتھ اندھیری قبر کا چراغ بھی ہے۔ نماز عذاب سے بچاتی ہے، قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، اس سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، اس سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ یہ شیطان کو ناپسند ہے، قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر افسوس نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آتی ہے۔ ہماری مساجد ویران نظر آنے لگی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خود تو نماز کی پابندی کریں ہی، نماز میں اپنی نسل کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جمعرات کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لے، طلوع آفتاب سے لے کر رات 12 بجے تک آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ جمعرات کے دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ جمعرات کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکالیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو آتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیروں رزق دولت کو آتے ہوئے۔ جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ جس کسی کو بھی بتایا، اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا ہی، لیکن پھر اس پیسوں میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی کہ وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں۔ وہ پیسہ ایسے آیا کہ پھر کبھی گیا نہیں۔ ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا، آپ کو پیسے ملے ہوں گے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے ہوں گے۔ آپ نے محنت اور کامل یقین سے کیا ہوگا تو آپ کو لازمی پیسے ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد، جیسے ہفتے یا مہینے بعد یا 2 مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے، تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام نہیں لے گا۔ ان پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت اور عافیت ہوگی، پیسوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی، یہ سمجھ لیں پیسہ آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گا۔ دولت کا اور پیسوں کا یہ بادشاہ عمل ہے، یہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، فوری ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم صبح کو یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام کو رزق مل جائے، رات کو پڑھیں تو صبح سے پہلے ہی مل جائے۔ تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ شوہر ہے وہ دہاڑی لگاتا ہے، دہاڑی بھی کبھی لگتی ہے تو کبھی نہیں لگتی، اگر جس دن لگ جائے تو 4 پیسے لے آتا ہے، وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کھانا ہے تو دوسرے وقت بھوکے سو جاتے ہیں۔ تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، غربت ہے، لاچاری ہے۔ جو ویڈیو دیکھتے ہیں اتنی پریشانیوں میں ہیں، آپ
आप सब लोग मेरे साथ सच्चे दिल से आमीन जरूर कहिएगा। आप लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूँ, आप लोगों की तंग दस्तियों और मुश्किलात के लिए, क्योंकि ये आमीन कई लोग एक साथ जब आमीन कहते हैं ना मेरे भाइयों, तो किसी एक के सच्चे दिल से निकली हुई आमीन भी आपका काम हो जाता है। तो सब मिलकर आमीन जरूर कहिएगा। मैं एक छोटी सी दुआ करूंगा तमाम लोगों के लिए, खास तौर पर जो वीडियो देख रहे हैं। ए अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, जो भाई बहन तंग दस्त हैं और गरीबी मुफलिसी में जी रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी है, रिस्क की कमी है, मालो दौलत की कमी है, औलाद की कमी है, या औलाद तो है लेकिन वो फर्मा बरदार नहीं, मेरे मौला गैब से उनको ढेरों रिस्क अता कर दे, उनको दौलत अता कर दे, उनके पास इतना पैसा आ जाए कि वो मेरे भाई बहन इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, दौलत इतनी आ जाए कि वो खुद मोहल्ले भर में गरीबों और मुस्तहिक लोगों में बांट कर थक जाएं और फिर भी समझ न आए कि मजीद मुस्तहिक अफराद कहाँ से देखें, लेकिन दौलत फिर भी खत्म न हो। ए मेरे अल्लाह पाक, जो भाई बहन परेशान हाल हैं, ए मेरे मौला तो उनकी भी मदद कर दे, तमाम दुनिया के मुसलमानों की मदद कर दे। ए अल्लाह पाक, हमने जो कुछ भी मांगा है वो सब कुछ हमें अपने फजलो करम से अता कर दे, और जो नहीं भी मांग सके वो भी हमें अता कर दे। आमीन मेरे भाइयों, आमीन लाजमी कहिएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये वीडियो जुमेरात के दिन का है जो आपको अभी बताने लगा हूँ। नाज़रीन, ये वजीफा आपने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और अपने अल्लाह से उम्मीद रखते हुए करना है। किसी भी सूरत आपको मायूस नहीं होना, क्योंकि अच्छे और बुरे हालात हमेशा के लिए नहीं होते, इसलिए आपने ना उम्मीदी का शिकार नहीं होना, क्योंकि जिंदगी भी अजीब है। कभी इतनी खूबसूरत लगती है कि जी चाहता है कि हमारा नाता हमेशा के लिए जिंदगी से जुड़ा रहे, कभी भी ये नाता ना टूटे, और कभी जब जिंदगी हमारी उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी करने में नाकाम रहती है, दिल करता है कि ये जिंदगी जल्द खत्म हो जाए। मगर ये हकीकत है कि दुख और दर्द में वक्त तवील से तवील तर होता जाता है। इसी तवील सफर से इंसान हार कर मायूसी का शिकार हो जाता है। इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। इंसान की फितरत ऐसी है कि उसे जिंदगी में सब कुछ अपने मुताबिक चाहिए, सब उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं होता, तो वो ना उम्मीद और मायूस हो जाता है। साथ ही उसे एहसास सताता है कि अब उसे मजीद नहीं जीना। इंसान बुनियादी तौर पर जल्दबाज वाक़ हुआ है। उसे अगर कुछ हासिल करना हो तो उसके लिए तंगो दो करता है, दुआएं मांगता है, मेहनत करता है, मगर जब उसकी मंशा के मुताबिक उसको फल नहीं मिलता तो वो थक जाता है, और उसी थकन में वो मायूसी के अंधेरे में अपना वजूद, अपनी उम्मीद और अपना यकीन खो बैठता है। उसे जिंदगी बेरंग लगना शुरू हो जाती है। दूसरे अल्फाज में उसकी जिंदगी में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। मगर याद रखिए कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। वक्त की एक खूबसूरती है कि ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मुश्किल हो तो आसानी भी मिल जाती है। हालात चाहे जितने भी कठिन हो, मुश्किलात के बादल जितने भी काले क्यों न हो, आसानी की सुबह का सूरज जरूर तलू होता है। न दुख सदा रहता है न सुख, और ऐसे ही नाकामी और कामयाबी भी हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किलात के आने पर मायूसी के अंधेरों में भी उम्मीद और यकीन का चिराग जलाए रहना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान मायूसी के अंधेरे में उम्मीद का चिराग जलाता है तो उसकी रोशनी इंसान के वजूद को मुनव्वर कर देती है। उस रोशनी से इंसान बातनी और जाहिरी तरीके से मजीद मजबूत होता जाता है। वो समझ जाता है कि ये नाकामी और मुश्किल वक्त सब आर्जी है, और इस हकीकत से आशना हो जाता है कि ये जवाल, ये मुश्किलात सब इंसान की हिम्मत को जांचने के लिए कुदरत ने पैमाने बनाए हुए हैं। क्योंकि ये भी हकीकत है कि इंसान अपनी फतह और कामयाबी से इतना मजबूत नहीं होता जितना वो अपने जवाल और नाकामी से मजबूत होता है। हकीकत में मुश्किल और नामसाद हालात में इंसान को अपने खुद ही पहचान होती है, और इसी अमल में उसे अपने वजूद का इदराक होता है। इंसान अपनी छुपी हुई खूबियों को जांचने के लिए मजीद मजबूत होता जाता है। उसे अपने से वाबस्ता रिश्तों की पहचान भी होती जाती है। वो आसानी से जान लेता है कि कौन उसके साथ मुखलिस है और कौन नहीं। इंसान के लिए मुश्किल वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, और उस वक्त को मजीद मुश्किल इंसान के अपने मनफी ख्यालात बताते हैं। इंसान हकीकत में अपने ख्यालात के जरिए ही यरगमाल बन जाता है, और वो समझता है कि वो जिंदगी की दौड़ से बाहर हो गया है। उसके दीगर साथी बहुत आगे निकल चुके हैं और वो सबसे पीछे और सब कुछ हार गया है। मनफी ख्यालात सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर देते हैं और इंसान की सोच को मजीद उलझा देते हैं। इसलिए अगर मुश्किल हालात आ जाएं तो सबसे पहले अपने ख्यालात को मस्बत रखें। यही कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ जिंदगी में बेहतर हासिल किया उसको याद रखा जाए, ताकि ये महसूस किया जा सके कि जिंदगी आप पर कितनी मेहरबान रही है। और इसी सोच से उम्मीद पैदा होगी कि इस बार भी जिंदगी मेहरबान ही करेगी। साथ में ये सोच भी मजबूत रखनी चाहिए कि हर तूफान आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान आपके रास्ते साफ करने के लिए भी आते हैं। उम्मीद के साथ साथ यकीन भी होना चाहिए कि जिस रब ने इस दुनिया में भेजा है वो कभी भी हमसे गाफिल नहीं होता। रब ने कुरान में भी इंसान से कुछ वादे किए हैं और बेशक
اس کے سب وعدے سچ ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے۔ امید اور یقین ہی وہی واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔ یقین جانے یہ چراغ ایسا ہے کہ جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اسے چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پر نور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اسے جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین نہ بنائیں، بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں تو ہر مشکل سفر بآسانی کر سکیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد سابقہ کفر و شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے شان و نزول کے بارے میں متعدد روایات میں ہے، اس میں سے ایک یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل و زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ کیا ہمارے اتنے سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ صادر ہوئے ہیں، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انتہا وسیع ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے، چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تو زمین پر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیے، جو شخص سرتاپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو، شیطان اس سے کہتا ہے تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، وہ یہ کہہ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے حالات ضرور بدلے گا اور آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ آپ جمعرات کے دن کسی بھی وقت کر لیں، اس کی بھی کوئی پابندی نہیں، کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں، جب دل کرے اور وقت بھی بآسانی میسر ہو تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کو ایک دن میں اگر معجزات دیکھنے ہوں تو جس ترتیب سے عمل بتاؤں گا آپ پڑھ لینا۔ ایک دن کا یہ عمل ہے، لیکن صرف ایک دن کا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ 2 یا 3 دن کر سکتا ہے، لیکن عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا گیا ہے ایک دن کے اندر اندر اس کے تمام تر مالی مشکلات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہوئے ہیں، اس کے رزق کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، سب سے پہلے جمعرات کے دن گھر میں کسی علیحدہ کونے میں بیٹھ جائیں۔ مرد حضرات جب کام وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر میں آئیں تو سکون سے بیٹھ جائیں، سب کاموں سے فارغ ہوں، پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ ہر چیز
سے فارغ ہو جائیں، پھر جب چاہیں 1 بجے کے بعد کر لیں، 2 بجے کے بعد، غرض آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، آپ کو جب وقت ملے تو کر لیں۔ کسی بھی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، صرف 5 منٹ نکال لیں اس وظیفے کے لیے، 5 منٹ نکالیں۔ یہ عمل گھر میں میری بہنیں بھی پڑھیں، میرے بھائی بھی پڑھیں، سکون سے بیٹھ جائیں گھر کے اندر، یہ وظیفہ گھر میں ہی پڑھیں، آپ کے گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آئے اور خیر و برکتیں آنا شروع ہو جائیں۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن درود پاک کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 33 مرتبہ پہلا کلمہ لازمی پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے جس طریقے سے اور جس ترتیب سے میں یہ وظیفہ آپ سب کو بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے آپ کو کوئی کمی زیادتی نہیں کرنی، نہ آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو جس طرح سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے پڑھیں، تعداد میں آپ لوگ فرق نہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں۔ پھر کلمہ پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں کو سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں میں 101 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد سیدھے ہاتھ کی انگلی میں یہ تسبیح کے دانوں میں پڑھ لیں، لیکن ہاتھوں پر زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ پھر 160 مرتبہ پڑھیں، جب 160 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیں اس کے بعد ایک اور وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، ایک اور وظیفہ پڑھ کے یہ عمل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یا جبارو کو آپ لوگوں کو 160 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، اور آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے، انشاءاللہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان تشریف آوری کے دوران حضرت ابوبکر سے پوچھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دنیا میں کیا چیز پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا، حضور 3 چیزیں پسند کرتا ہوں، اول آپ کے درمیان بیٹھا رہوں، دوسرے آپ کو دیکھتا رہوں، تیسرے اپنے مال کو آپ پر خرچ کروں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا، حضور 3 چیزیں پسند کرتا ہوں، نیکیوں کا حکم دوں اگرچہ کہ سری طور پر ہو، دوسرے برائی سے روکتا رہوں اگرچہ سرعام ہو، اور تیسرے حق بات کہوں اگرچہ سننے والوں کو کڑوی لگے۔ اور پھر حضور نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اے عثمان آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، حضور 3 چیزیں پسند کرتا ہوں، اول لوگوں کو کھانا کھلاؤں، دوسرے سلام کو پھیلاؤں، اور تیسری رات میں ایسے وقت نماز پڑھوں جب لوگ نیند کی آغوش میں ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اے علی آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ 3 چیزیں پسند کرتا ہوں، اول مہمان نوازی کروں، دوسرے گرما کے موسم میں روزے رکھوں، اور تیسرے دشمن پر تلوار سے وار کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، ابوذر آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضور میں دنیا میں 3 چیزیں پسند کرتا ہوں، اول بھوک، دوسرے بیماری، اور تیسرے موت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سبب پوچھتے ہوئے کہا، آپ ان چیزوں کو کیوں پسند کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، حضور بھوک اس لیے عزیز ہے کہ اس کے ذریعے میرا دل نرم ہوتا ہے، اور بیماری اس لیے محبوب ہے اس کے ذریعے میرے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور موت اس وجہ سے عزیز ہے اس کے ذریعے میں اپنے پروردگار سے ملوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند کروائی گئیں، اول خوشبو، دوسری نیک عورتیں، اور تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اسی اسنا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں،
اور فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہے، اول پیغام کو پہنچانا، دوسری امانت کو ادا کرنا، اور تیسرے مساکین سے محبت کرنا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی جانب لوٹتے ہیں اور دوبارہ زمین پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، اول ایسی زبان جو اللہ کی یاد سے تر ہو، دوسرا ایسا دل جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور تیسرے ایسا جسم جو مصائب اور آزمائش میں صبر کرنے والا ہو۔